أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمانوں سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالا مختلف قسم کے پھل مختلف رنگوں والے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا اور پہاڑوں میں بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید پہاڑ ہیں اور بعض سرخ ہیں، ان کی بھی رنگتیں مختلف، ان کے اندر مختلف رنگوں کی لائنیں وَغَرَابِيبُ سُودٌ اور بعض پہاڑ ایسے ہیں جو گہرے سیاہ رنگ کے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ اور لوگوں میں سے بھی اسی طرح اور جانوروں میں سے بھی چوپایوں میں سے بھی کذالک اسی طرح کے مختلف رنگوں کے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے ڈرتے ہیں علماء علم رکھنے والے لوگ ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالی بڑا زبردست ہے بخشنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تفصیلات بیان فرمائی تھی۔ فرمایا کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے مسئلہ بیان فرمایا اور یہ مسئلہ سمجھایا آپ کی امت کو۔ خطاب اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، لیکن اللہ سمجھا کس کو رہے ہوتے ہیں؟ پوری امت کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں،
دفن ہو جائیں قبروں کے اندر، میرے پیغمبر آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو عقیدہ یہ بنانا ہے کہ ہماری ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا ہر حالت میں ہر جگہ سے، فرمایا وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے تسلی دی، میرے پیغمبر آپ مسئلہ بیان کیجئے، اگر لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں تو تسلی رکھیے، پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ آپ سے پہلی امتیں بھی، آپ کی امت سے پہلے قومیں اور امتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، لیکن فرمایا ہم ان کو پکڑتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے 9ویں عقلی دلیل پیش فرمائی ہے توحید پر۔ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اتارا ہے آسمانوں سے پانی، اور فرمایا کہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اخرجنا، ہم نے پانی اتارا، پھر ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے زمین سے مختلف رنگوں کے پھل بھی پیدا کر دیے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اکیلا اللہ ہی ہے جو یہ سارا کر سکتے۔ پانی کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ پانی ہی ہے جس کے ذریعے انسان زندہ ہے، اور انسان کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے زیادہ۔ 80% تقریباً انسان کے جسم کے اندر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، 70-80%، اور باقی کچھ مقدار جو ہے وہ غذا، باقی جو ہے تو زیادہ انسان کو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس لیے پانی زیادہ جو ہے وہ انسان کی غذا اور انسان کی خوراک کے اندر زیادہ پانی شامل۔ اگر کوئی فصل ہے، گندم ہے، تو وہ بھی پانی کے ذریعے پروان چڑھ رہی ہے، اگر اسے پانی نہ دیا جائے تو وہ بھی ختم ہے، وہ بھی انسان کی غذا ہے۔ اگر اور کوئی پھل ہے، فروٹ ہے، کوئی سبزی ہے، تو وہ بھی پانی کے ذریعے، تو زیادہ مقدار پانی کی پائی جا رہی ہے نا، انسان کی زندگی کا انحصار پانی پر زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے پانی کو بھی بطور دلیل کے قرآن میں بار بار پیش کیا کہ پانی میری بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دیکھو فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، ہم اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے مختلف رنگوں کے پھل اگاتے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد نکالیں، سورۃ الرعد پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، اور صفحہ نمبر 300 پورا، صفحہ 300، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4، یہاں اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور زمین کے اندر مختلف قطعے ہیں، ٹکڑے ہیں، متجاورات وجنات من اعناب، فرمایا اور پھر انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، سنوان وغیر سنوان، اور فرمایا کھجوریں بھی ایسی جن میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے ہیں، اوپر جا کر دو دو تنے ہو جاتے ہیں، اور بعض دو دو تنے نہیں ہوتے۔ یعنی یہ ان پھلوں کی اور ان کے جو درخت ہیں ان کی اللہ نے صورت بیان کی۔ غرض ہے کہ ہر قسم کے پھل، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، کوئی بیلوں والے، کوئی تنوں والے، کوئی درخت کی صورت میں، کوئی پودوں کی صورت میں،
اللہ فرماتے ہیں مختلف قطع زمین پر ان پر مختلف قسم کے باغات ہیں، لیکن یسقا بماء واحد، فرمایا ان سب باغات کو، ان سب پھلوں کو ایک ہی پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ کھجوروں کا باغ ہے، اس کو بھی لگنے والا پانی وہی، انگوروں کا باغ ہے، اس کو بھی لگنے والا پانی، کھجوروں کا باغ ہے، کھیتی ہے، فرمایا آم کا باغ ہے، اس کو بھی لگنے والا پانی ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، فرمایا لگنے والا پانی تو ایک ہے، لیکن ایک ہی پانی سے اللہ نے مختلف قسم کے باغات پیدا کر دیے۔ پھر ایک ہی پانی سے اللہ نے مختلف قسم کے پھول پیدا کر دیے، مختلف رنگ ہیں ان پھولوں کے، مختلف خوشبوئیں اللہ نے پیدا کر دی، مختلف پھل پیدا کیے، اور پھر ان کے اندر مختلف ذائقے اللہ نے پیدا کیے، مختلف شکلیں پیدا کر دی، مختلف ان کی فرمایا رنگ پیدا کر دیے۔ لگنے والا پانی تو ایک ہے، لیکن ہر چیز ان کے اندر مختلف ہے، بناوٹیں مختلف، صورتیں مختلف ہیں، رنگت مختلف، ذائقے الگ، شکلیں خوبصورت، اور فرمایا ان کی خوشبوئیں الگ، لیکن دیکھیے پانی سب کو ایک ہی لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا قطع، مختلف حصے ہیں زمین کے ہیں۔ مثال کے طور پر درمیان سے روڈ گزر رہا ہے، ایک طرف کھجوروں کا باغ ہے اور ایک طرف انگوروں کا یا آم کا باغ ہے، اور وہ دونوں باغ ایک ہی بندے کے ہیں۔ جس وقت اس نے ان کو پانی دینا ہوتا ہے اور وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے، موٹر چلاتا ہے، ایک ہی موٹر ہے، ایک ہی بور ہے، ایک ہی پانی آ رہا ہے، فرمایا وہ انگوروں کے باغ کو بھی لگتا ہے، کھجوروں کے باغ کو بھی لگتا ہے، آم کا باغ ہے اس کو بھی لگ رہا ہے، ایک ہی پانی لگ رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھجوروں کی جگہ آم آ گئے ہوں، یا آم کا ذائقہ کھجوروں میں چلا گیا ہو، کھجوروں کا ذائقہ آم کے اندر چلا گیا ہو۔ فرمایا یہ کون ہے کرنے والا؟ اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا تاکہ تمہیں اللہ کی پہچان ہو۔ ہر چیز کی رنگتیں الگ، ہر چیز کی فرمایا شکل و صورت الگ۔ پھر یہاں تک یہ نہیں ہے، فرمایا اور نظر دوڑائیے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا۔ فرمایا صرف سبزیوں پھلوں کے اندر مختلف رنگتیں نہیں، بلکہ پہاڑوں میں نظر دوڑائیے، بعض پہاڑ سرخ ہیں، بعض پہاڑ سفید ہیں، اور بعض پہاڑ سیاہ رنگ کے ہیں، اور فرمایا ان کے اندر بھی صورتیں، شکلیں، اور ان کے اندر بھی رنگتیں الگ ہیں۔ کوئی سرخ پہاڑ ہے، اس کے اندر اللہ نے سفید لکیریں بنا دیں، کوئی سیاہ پہاڑ ہے، اس کے اندر اللہ نے سرخ سفید لکیریں بنائی، کوئی پہاڑ تو مٹی کا اللہ نے بنایا، کوئی پہاڑ پتھر کا اللہ نے بنایا، کوئی پہاڑ اللہ نے نمک کا بنا دیا، کوئی سنگ مرمر ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کیا ہے۔ فرمایا یہ تیرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان کو دیکھیے، اللہ کی پہچان ہوگی۔ اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، فرمایا لوگوں کے اندر دیکھیے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی سانولا ہے، رنگتیں بھی الگ، بناوٹیں بھی الگ۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فرمایا ذرا غور و فکر تو کیجئے، لوگوں کے اندر دیکھیے، ہاں
مفسرین نے لکھا ہے، میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا تو بڑا حیران ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں، مولانا عبدالسلام بھٹوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کے بال بنائے ہیں سیاہ رنگ کے، فرمایا ان کی سیاہی کے اندر بھی اللہ نے اختلاف رکھا ہے۔ ہر انسان جو سیاہ بالوں والا ہے، ہر انسان کی رنگت بالوں کی حالانکہ سیاہ ہے سب کے، لیکن پھر بھی کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہر انسان کے ہاتھ بنائے، ان کے اندر لکیریں جو اللہ نے بنائی ہیں، فرمایا ان کی بھی بناوٹ اللہ نے الگ بنائی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی بناوٹیں الگ بنائی، سب کے بالوں کی سیاہی کی رنگتیں بھی الگ ہیں، سب کے بالوں کی بناوٹیں بھی الگ ہیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر بناوٹیں، شکل و صورتیں، اور فرمایا ان کی خوشبو، ذائقے ایک پانی سے الگ بنانے والا اللہ ہے۔ پہاڑوں کے اندر مختلف رنگ رکھنے والا اکیلا اللہ ہے۔ انسانوں کے اندر مختلف شکل و صورتیں، بناوٹیں بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ پھر فرمایا مان لیجئے عقیدہ بنا یہ عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ فرمایا والدواب بھی، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے مختلف بناوٹیں رکھی، مختلف شکل و صورتیں رکھی۔ سیاہ رنگ کا جانور، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے سفید، سیاہ رنگ کا انسان بچہ پیدا ہوا تو ایک صحابی تھے نا، بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد کے اندر صحابہ تھے جن کی تعداد اللہ ہی کو علم ہے، 1,40,000 کم و پیش بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقی اور یقینی علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو۔ کتنے صحابہ ہیں لیکن کسی صحابی کا نام قرآن کے اندر اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، صرف ایک صحابی ہیں میرے پیغمبر کے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی، ان کا ذکر، ان کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی، لیکن دونوں کی شکل و صورت الگ تھی، ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا رنگ سفید تھا۔ کوئی مانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں اب اللہ نے سفید سے سیاہ پیدا کر دیا، سیاہ سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، وَمِنَ النَّاسِ، میں لوگوں کے اندر بھی یہ کرتا رہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان رہا کرتے تھے کیونکہ حضرت زید سے بڑی محبت تھی، اور حضرت زید سے اتنی محبت تھی لوگوں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی یہ محبت کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور محبت کی کیفیت تو اتنی محبت تھی، تو نبی علیہ السلام پریشان ہوتے کہ حضرت اسامہ ہیں تو حضرت زید کے بیٹے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ ایک دفعہ ایک راہب آیا، اور یہ جو ہوتے ہیں نا شکل و صورت شناس، جس طرح نبض شناس ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ شکل کی پہچان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک آیا نا تو مکے کے اندر داخل ہوا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان چادر لی ہوئی ہے، پاؤں جو ہے وہ ننگے ہیں، دونوں کے پاؤں اسے نظر آئے تو دیکھ کر کہنے لگا یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ یعنی پہچان کیا ہے؟ ان کے پاؤں دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کسی نے جا کر نبی علیہ السلام کو بتایا، حالانکہ اس بات پہ یقین تو نہیں کرنا چاہیے، یہ جو نجومی ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نجومی تھا، لیکن پہلے یہود و نصارہ اور نبی علیہ السلام سے پہلے یہ چیز جو ہے عام تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ کسی نجومی نے، کسی راہب نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے،
ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آج نجومی بھی کہہ رہا ہے اپنے تجربے کے ساتھ کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے سیاہ سے گورا پیدا کر دیا، گورے سے سیاہ پیدا کر دیا۔ فرمایا والدواب بھی، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، جب یہ مسئلہ پیدا ہوا نا حضرت اسامہ اور حضرت زید والا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے مثال دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ گورے سے اللہ سیاہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں تم مانتے حضرت اسامہ حضرت زید پہ؟ فرمایا تمہارے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں تو کبھی سفید اونٹ سے سیاہ جو ہے وہ اونٹ پیدا ہو جاتا ہے؟ تمہارے جو ہے ریوڑ کے اندر سارے اونٹ سفید ہوں، ایک سیاہ رنگ کا بھی نہیں آ جاتا؟ صحابہ نے کہا ہو جاتا ہے ایسا۔ فرمایا یہ ہوتا رہتا ہے، وہ سیاہ رنگ کا اونٹ کیسے پیدا ہو گیا سفید رنگ سے؟ یہ کوئی رنگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ تو سفید رنگ کا ہوتا ہے لیکن اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ سیاہ رنگ کی، اللہ تعالیٰ یہ رنگ پیچھے کوئی دادا پردادا کالا ہوتا ہے اس پہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ رب کی قدرت کی نشانی ہے نا، اس لیے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ سفید سے سیاہ پیدا ہو جائے، تم مانو ہی نہیں کہ یہ سیاہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ کوئی پیچھے کوئی رگ مل رہی ہوتی ہے تو رگ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، کسی دادے کے ساتھ مل گئی، پردادے کے ساتھ مل گئی، لکڑ دادے سے مل گئی، کوئی دادا پردادا کالا ہوگا نا تو یہ رگ وہاں پر مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں، یہ رب کی نشانیاں۔ والانعام، فرمایا چوپایوں کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں، مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح۔ لیکن یہ اللہ نے کتنی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا ان کو مانے گا کون، ان کو غور و فکر ان پر کون کرے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا علم رکھنے والے لوگ ان پر غور و فکر کریں گے۔ فرمایا علم رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرے گا وہ اس کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے گا اور رب کی پہچان کرے گا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، فرمایا علم رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، فرمایا عالم کون ہوتا ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ فرمایا پھر عالم کو اس کے علم پر کون سی چیز عمل نہیں کرنے دیتی، یعنی عالم اپنی اس جو ہے وہ علم سے کب نکل جاتا ہے، اس درجے سے کب نکل جاتا ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا جب عالم لالچی ہو جائے، فرمایا پھر وہ اس علم پر عمل نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، اس کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، اور فرمایا سب سے زیادہ انسانوں کے اندر اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی میں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء جو ہیں وہ ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔